الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم الأكبر وقف الوجود وبث السرور بيوم عيد المنور. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيا معشر الإخوان إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فاشكر الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر فإنها واجبة على مالك النصاب عن طفله الصغير نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم فكلوا قبل الصلاة من تمر وترى أو شيئا حلوا واسعوا إلى صلاة العيد كبروا في الطريق سرا واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، عید الفطر کے اس مبارک موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے نظام کو جو اس نے بنایا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا اپنے حبیب پاک کے ذریعے، کیونکہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی رب العالمین ہے، ساروں کا پالنے والا ہے، اور یہی ایک صفت ایسی ہے جس کی آڑ میں انسان کو شیطان پہچانے لگتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں پالنے والا ہوں، کوئی سمجھتا ہے کہ تجارت، کوئی ملازمت۔ اس طرح آدمی کے ذہن کو شیطان کسی خاص چیز کی طرف موصول کراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو بار بار قرآن کے شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین کہہ کر، قرآن کے اختتام میں بھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کہہ کر، اس کے علاوہ بھی نمازوں کے اندر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ جگہ جگہ پر رب کی صفت کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اے میرے بندو، رب ہونے کی کیفیت تمہارے درمیان کہیں غلو نہ کر جائے اور تم لوگ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگو، پالنہار سمجھنے لگو۔ حقیقت میں اللہ ہی پالنہار ہے، اللہ ہی رب ہے، وہی پالنے والا ہے، باقی سب اسباب کے طور پر ہے۔ البتہ اللہ نے اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے دنیا کے اندر کسی کو مالدار بنایا، کسی کو محتاج بنایا، کسی کو دونوں کے درمیان کے رشتے میں پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محتاج کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے انتظامات بھی کیے۔ کبھی زکات کا حکم نازل کیا، کبھی صدقۃ الفطر کا حکم نازل کیا۔ اس عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کا حکم خاص طور سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا ہے، جو ہمارے علاقے کے مطابق گیہوں کی قیمت سے عموماً صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، جو اس وقت 50 پر 3 روپے ہیں، اور یہ مسئلے کی وجہ سے 50 پر 3 روپے، اسے نہ گھٹانے کی گنجائش ہے نہ بڑھانے کی، لیکن اگر کوئی زیادہ دے سکتا ہے تو باقاعدہ بڑھا کر دے سکتا ہے، وہاں کوئی خبر نہیں۔
لیکن مسئلے کو 50 پر پان بنا دینا، 60 بنا دینا، چلر پیسہ دینا، یہ مسئلے کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ جو مسئلہ ہے اسے پیش کر دینا ہے، باقی دینے والوں کی مرضی بڑھا کر دے دے، اگر اس کے پاس چھٹا نہیں ہے تو 100 روپے دے دے۔ لیکن ہمارے اس علاقے میں جبکہ الحمدللہ یہاں کی سخاوت مشہور ہے، یہاں کی ہمدردی بھی مشہور ہے، اور پھر یہاں سے بہت سارے مدارس کے لیے تعاون بھی جاتا ہے، لیکن یہ گیہوں کی قیمت پر فقط یہ زمانے سے اکتفا کم ہو رہا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ورنہ جو کشمش جسے منافع کہتے ہیں اس کی قیمت دی جا سکتی ہے، جو اس وقت 490 روپے ہوتے ہیں صدقۃ الفطر کے حساب سے۔ اسی طرح کھجور اگر چھوارے ہیں، سوکھے ہیں، تو اس کی قیمت 490 کے قریب ہی ہوتی ہے، اور اگر گیلے کھجور ہیں تو وہ صدقۃ الفطر کے حساب سے 650 روپے صدقۃ الفطر کے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہر آدمی 50 پر 30 روپے ہی دے تو ضرورت مند بھی ہو سکتے ہیں، اس کے قابل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سارے بڑے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو 50 پر 30 نہیں بلکہ 490 روپے دے سکتے ہیں، 650 پر 4 روپے دے سکتے ہیں۔ اس لیے گیہوں کی قیمت دینے والے تھے، لیکن اللہ نے جن کو سہولت دے رکھی ہے وہ ان قیمتوں کو بھی دے دے تو شاید بہت سارے لوگوں کی پریشانی ختم ہوگی۔ اس لیے کہ اگر ایک گھر کے 4 آبا پر صدقۃ الفطر ہو، ایک غریب گھر کو وہ 4 آدمی کا فطرہ بھیجتے ہوں تو گیہوں کی قیمت کے اعتبار سے 212 روپے پہنچے گی، لیکن اگر وہی وہ منافع کے حساب سے دے گا تو تقریباً 2000 روپے پہنچا دے گا۔ اگر وہ کھجور کے حساب سے دے گا تو پھر اس کی قیمت اور آگے بڑھ جائے گی، اس لیے تقریباً 2500 روپے ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر 2500 روپے کسی غریب کے گھر پہ بیک پر پہنچے تو یقیناً اسے فائدہ ہوگا۔ 200 روپے میں اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا، خاص طور سے آج کے اس دور میں۔ اس لیے گیہوں کی قیمت تو اپنی جگہ رہے گی، اسے دینے والے تھے، لیکن اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ زیادہ قیمت مجھے دینے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ بھی حدیث سے ثابت شدہ صدقۃ الفطر ہے۔ ویسے بستی کا ماحول، خاص طور سے تجارتی ماحول، ویسے حالات صحیح نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے چمڑے کی تجارت کرنے والوں کی یہ خصوصیت رہی ہے، کبھی بھی وہ نقصانات کی وجہ سے ہمت نہیں آتی اور ان کے چہرے پر کبھی بل نہیں پڑتا۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے اور بالکل عملی طور پر دیکھی گئی بات ہے۔ لاکھوں کا نقصان ہوا ہوگا اگر کسی مدرسے والے وہاں پر پہنچے، کسی مسجد والے وہاں پہنچے تو ان کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلتا کہ مجھے نقصان ہو گیا میں نہیں دوں گا، بلکہ کہتا ہے کہ میری طرف سے یہ تحفہ ہے، رکھ لو، مسجد باندھ دو۔ تو اس طرح کبھی بھی چمڑے کی تجارت والوں کے بعد یہ نفع نقصان کی بنیاد پر وہ لوگ دینا لینا نہیں رکھتے۔ اس لیے اگر صدقۃ الفطر اس انداز سے دیا جائے تو بہت سارے غریب لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حالات صحیح نہ ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں نے اپنے ملازموں کو بہت اچھے انداز سے بونس کے نام پر 4 مہینے کا بھی عطا کیا ہے تاکہ ان کی دعائیں ملیں۔ اس لیے کہ ان کی دعائیں اگر مل جائیں گی تو یقیناً ان کی تجارتوں میں بھی ترقی ہو جائے، لیکن بعض لوگ اس پر عمل نہیں کر سکے گے۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، بہت سارے غربا پریشان ہیں کہ ان لوگوں کو صحیح حق نہیں مل سکا ہے۔ اس لیے ان حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے غریب ملازموں کا خیال کرے، ان کی بھی رعایت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یقیناً ہماری تجارتوں کو سدھار سکتا ہے۔ تجارتیں جو بسا اوقات بیٹھ جاتے ہیں کبھی اللہ کی مصلحت سے کبھی ہماری غلطیوں سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے تم ان کو راز رکھنے میں مدد لو۔ مطلب یہ ہے کہ